آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک ایسی بیٹی کی کہانی جس نے دنیا کو دکھایا کہ قلم کی طاقت بندوق سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ کہانی ملالہ یوسفزئی کی ہے، نوبل انعام یافتہ سب سے کم عمر شخصیت جو آج بھی تعلیم اور خواتین کے حقوق کی سب سے بڑی آواز ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ملالہ یوسفزئی کی ابتدائی زندگی کے مشکل حالات کے بارے میں، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی انٹرنیشنل پہچان کیسے بنائی، طالبان کے دور میں انہوں نے اپنی تعلیم کیسے جاری رکھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ملالہ یوسفزئی کو نوبل انعام کس بنیاد پر دیا گیا۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ملالہ یوسفزئی 12 جولائی 1997 کو خیبر پختونخوا کی خوبصورت وادی سوات میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ضیاء الدین یوسفزئی ایک استاد تھے اور خود بھی تعلیم کے فروغ کے لیے سرگرم تھے۔ ملالہ کے والدین نے بچپن سے ہی انہیں تعلیم کی اہمیت سمجھائی۔ وہ بہت ذہین اور پڑھائی میں دلچسپی رکھنے والی بچی تھیں۔ سوات اس وقت ایک پرامن وادی تھی جہاں بچے خوشی سے اسکول جاتے اور زندگی عام تھی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ سال 2007 کے بعد طالبان نے سوات میں اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ شدت پسندوں نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی عائد کر دی، اسکولوں کو بموں سے اڑا دیا گیا، بچیوں کو دھمکیاں دی گئیں اور والدین کو ڈرایا گیا۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی ملالہ نے ہمت نہ ہاری۔ صرف 11 سال کی عمر میں وہ BBC اردو کے لیے گل مکئی کے نام سے خفیہ ڈائری لکھنے لگیں۔ اس ڈائری میں وہ روزانہ کے حالات، طالبان کے ظلم اور تعلیم سے محروم ہونے والی بچیوں کی کہانیاں لکھتیں۔ ملالہ کی ڈائری نے دنیا بھر میں توجہ حاصل کی۔ ملالہ کی بہادری نے انہیں ایک منفرد پہچان دی۔ وہ مختلف انٹرویوز میں تعلیم کے حق میں بات کرنے لگیں۔ 9 اکتوبر 2012 کا دن ملالہ کی زندگی کا سب سے مشکل دن ثابت ہوا۔ وہ اسکول سے واپس آ رہی تھیں کہ دہشت گردوں نے بس روک کر ان پر گولیاں چلائیں۔ ملالہ شدید زخمی ہوئیں اور موت کے قریب پہنچ گئیں۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ انہیں فوری طور پر پشاور اور پھر علاج کے لیے برطانیہ بھیجا گیا۔ کئی دن وہ بے ہوش رہیں۔ دنیا بھر میں لوگ ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ اللہ کے فضل سے ملالہ صحت یاب ہوئیں، لیکن یہ حملہ ان کے حوصلے کو توڑ نہ سکا، بلکہ اس نے انہیں مزید مضبوط کر دیا۔ وہ برطانیہ میں تعلیم جاری رکھتے ہوئے لڑکیوں کے حقوق کی عالمی آواز بن گئیں۔ ملالہ نے اپنے والد کے ساتھ مل کر ملالہ فنڈ قائم کیا، جس کا مقصد دنیا بھر میں لڑکیوں کو تعلیم کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ آج یہ ادارہ پاکستان، افغانستان، نائجیریا اور دیگر ممالک میں کام کر رہا ہے۔ سال 2014 میں ملالہ کو امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت بن گئیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ایک بچہ، ایک استاد، ایک کتاب اور ایک قلم دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہیں درجنوں عالمی ایوارڈز ملے، اقوام متحدہ میں خطاب کیا اور دنیا کی با اثر ترین شخصیات میں شامل ہوئیں۔ ملالہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی ڈگری حاصل کی۔ آج وہ نہ صرف ایک سرگرم سماجی کارکن ہیں بلکہ دنیا بھر میں لڑکیوں کے حقوق اور تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ ملالہ کو پاکستان میں بعض حلقوں کی طرف سے تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگ انہیں مغرب کا ایجنٹ کہتے ہیں، کچھ انہیں پاکستان کی بدنامی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف کروڑوں لوگ انہیں ایک ہیروئن مانتے ہیں جو تعلیم اور امن کے لیے اپنی جان کی بازی لگا چکی ہیں۔ سال 2022 میں نوبل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی نے ہالی ووڈ انڈسٹری میں انٹری دے دی ہے۔ غیر ملکی جریدے ورائٹی کے مطابق ملالہ یوسفزئی نے ایکسٹرا کریکولر کے نام سے اپنے فلم پروڈکشن ہاؤس کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ ملالہ یوسفزئی کی شادی ایک نہایت سادہ اور خوبصورت تقریب میں انجام پائی۔ یہ شادی نومبر 2021 میں برمنگھم، برطانیہ میں ہوئی۔ ملالہ نے اپنے قریبی دوست اثر ملک کے ساتھ نکاح کیا جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ملازمت کرتے ہیں۔ شادی کی تقریب میں صرف قریبی عزیز و اقارب اور دوست شامل ہوئے۔ ملالہ نے گلابی رنگ کا خوبصورت لباس زیب تن کیا۔ تقریب میں اسلامی روایات کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ ملالہ نے اپنی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی اور لکھا کہ آج میری زندگی کا قیمتی دن ہے۔ میں اور اثر ہمیشہ کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ براہ کرم ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ شادی سادگی اور وقار کی علامت تھی اور دنیا بھر سے لوگوں نے ملالہ اور اثر ملک کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں بھیجیں۔ ملالہ یوسفزئی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ تعلیم انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر نیت صاف اور مقصد بلند ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ملالہ یوسفزئی کی زندگی اور جدوجہد کی مکمل داستان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔